الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مہمانان عالی مرتبت مشائخ اعظام سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ چک سادہ شریف ذی وقار عالی مرتبت مشائخ سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے میزبان مجاہد تحریک ختم نبوت جناب محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب زیدہ مجدہ کا مسلسل اسرار تھا اور مجھے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہونا تھا، سو آپ کے سامنے کچھ وقت کے لیے موجود ہوں. اللہ جل شانہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 15ویں سالانہ کانفرنس ہے اور ہر سال مختلف علماء دانشور اہل علم محققین ختم نبوت کے موضوع پہ بہت اچھی گفتگو کرنے والے عرض وطن پاکستان کے منتخب لوگ یہاں آ کے آپ سے
مخاطبت فرماتے ہیں، اور 15 سال مسلسل آپ ان کو سنتے آئے ہیں اسی ایک موضوع پہ ہی، تو شاید میری کوئی بات بھی نئی بات نہ ہو۔ اور پھر آج کی اس کانفرنس کے دائی محترم بھٹی صاحب اس موضوع پہ بہت زیادہ مطالعہ بھی رکھتے ہیں اور گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی رکھتے ہیں، مناظرانہ انداز بھی ہے، مقررانہ شان بھی ہے، اور پھر جو جوش خطابت اور ولولہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یہاں مفقود ہیں۔ لیکن تھوڑے وقت کے لیے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اگر آپ خاموشی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ان کو سننے کی زحمت گوارا کر گئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے وہ باتیں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، منزل من اللہ رسول ہیں، اولو العزم ہستیاں ہیں جو ابلاغ کی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے لے کر کے مبعوث ہوئیں، انہوں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ ان کی بات کو قبول کیا گیا یا انکار کر دیا گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے پیغمبر تھے جن کو کفار کی جانب سے اتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ زخمی ہوئے، اور کتنے پیغمبر اور رسول گزرے ہیں جو شہید کر دیے گئے۔ صرف بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کر دیے گئے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آقا کریم خیمہ نوری میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی تلوار لیے حضور کے خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم نے پردہ اٹھایا، سر انور باہر نکالا اور اس پہرا دینے والے کو کہا کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ کوئی حضور کا بال میں بیکا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اس کے فرستادہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی، اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، 100 صحف ہیں اور 4 کتابیں ہیں۔ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ پر صحیفے نازل ہوئے، پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے، زبور، انجیل اور تورات کا نزول ہوا۔
ان کتابوں کے اندر تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کچھ چیزوں کو نکال دیا اور اپنی خواہش کے مطابق کچھ چیزوں کو شامل کر دیا۔ دنیا کے اوپر 103 کتب اور صحیفے تحریف سے خالی نہیں ہیں، ان کی اصل زبان بھی مفقود ہو گئی۔ اب تورات اور زبور اور انجیل اور باقی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، ان پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی منزل کتابیں ہیں، لیکن اس وقت جو دستیاب نسخے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں جو اللہ کا نازل کردہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو نازل کردہ نہیں ہے لوگوں نے شامل کیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کوئی بات نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ایک عمومی بات ہم ضرور کرتے ہیں۔ اب جتنی بھی کتابیں، اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نفس کلام ہونے میں کوئی کتاب دوسری کتاب سے افضل نہیں ہے، سب برابر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ایک جیسا ہے۔ قرآن مجید کی جو فضیلت باقی کتابوں پر ہے تو وہ بہی معنی کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، جس طرح سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے تو یہ باقی سورتوں سے افضل اس معنی میں ہے۔ باقی اللہ کا کلام ہونے کے ناطے سے سب کتابیں برابر ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے ہونے والی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر تحریف راہ پا گئی اور لوگوں نے اپنی خواہشات کو شامل کیا اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ چیزوں کو باہر نکال دیا۔ کوئی بات نہیں ہے، نئی کتاب آنے والی تھی۔ قرآن مجید کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کی ایک زیر اور ایک زبر کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، کوئی اس کو تبدیل 14 صدیاں بیت گئی، اس کتاب کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی، تشکیک راہ نہیں پا سکی، اسی لیے اس کتاب کو بطور تحدی پیش کیا ہے۔ لاؤ اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل ایک صورت لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی مثل لا سکے، اس کے اندر کوئی تحریف راہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کے مختلف لوگوں نے یہ کوشش کی لیکن ناکام ٹھہرے، اس لیے کہ کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور اس کا ظاہری نظم یہ قائم کیا کہ سینوں میں حفاظ کے قلوب میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال امت کا زمانہ ہے، زوال امت کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اس مجلس کے اندر تو آپ کو کتنے حافظ مل جائیں گے، ہر بستی میں ہر گلی میں آپ کو حافظ ملے گا۔ میں نے گزشتہ روز بچوں کی منزل کے حوالے سے جو ہمارے ہاں درس نظامی پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے تاکہ صبح آدھا گھنٹہ زیادہ ان بچوں کو دیا جائے جو 7 حافظ بھی ہیں، تاکہ ان کی منزل کا رمضان کے قریب جا کے مسئلہ نہ ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کتنے بچے ہیں جو حافظ ہیں ان میں، تو صرف ایک دارالعلوم کے اندر جو حافظ بچے نکلے ان کی تعداد 400 تھی۔ یہ شعبہ حفظ کی بات نہیں کر رہا، درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، جو میٹرک کر کے بچے آئے ہیں، تو 400 تعداد صرف حفاظ کی تھی۔ تو آج کے دور میں گلی گلی حافظ آپ کو ملیں گے اور یہ زوال امت کا زمانہ ہے، عروج امت کا دور نہیں ہے۔ تو جب امت عروج پر تھی تو اس وقت کیا عالم ہوتا، اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی۔
تو اللہ نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا الوہی انتظام کر دیا، اس لیے اس کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں لا سکتا۔ اور آج بھی دنیا کے مختلف کتب خانوں سے چھپی ہوئی قرآن مجید کا کے نسخے آج بھی غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک پروگرام آیا ہے ایکس ٹی، اس میں عربی گرامر ڈال دی ساری انہوں نے، اور آپ اس میں کوئی بھی لفظ لکھیں، اس کا اعراب غلط ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں غلطی آ رہی ہے۔ تو جب یہ پروگرام متعارف کروایا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں قرآن مجید کو ڈالا گیا، اور جب بٹن آن کیا گیا تو سارے لوگ گھبرا رہے تھے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی غلطی نہ ہو کتابت کی ہی اور یہ قرآن مجید پر حرف کرے، لیکن جب بٹن دبایا گیا اور سب کی نظریں سکرین پہ تھی تو سکرین پہ آیا 0000، ایک غلطی بھی پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ چھاپنے والوں کا اہتمام ہے، لیکن اگر چھاپنے والے کو غلطی کر بھی دے تو معمولی غلطی بھی گرفت میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ذمے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کی کتابیں تحریف نہ پا گئیں، لیکن قرآن مجید میں تحریف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو منزل من اللہ تھیں، باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اور نفس کلام میں ساری کتابیں برابر ہیں چونکہ کلام الہی ہے۔ ان کتابوں میں تحریف راہ کیوں پا گئی، قرآن میں تحریف راہ کیوں نہیں پاتی، اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی، باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اللہ نے کیوں نہیں لی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال کہ سارے نبی اللہ کے فرستادہ ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کو بھیجا، مبعوث کیا، اور کفار نے ان کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی کتابیں بھی منزل من اللہ، ان میں تحریف راہ پا گئی، قرآن میں تحریف راہ نہیں پا سکتی، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب، سابقہ کتب سماویہ بھی اللہ کی کتابیں، لیکن ان میں تحریف کیوں راہ پا گئی اور قرآن کی حفاظت اللہ نے کیوں فرمائی؟ تو ان دونوں چیزوں کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیا نبی آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے لے گا، اور رشد و ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، اور اگر حضور کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو اتمام توحید کیسے ہوتا؟ باقی کتابوں میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے، نیا صحیفہ آنے والا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قرآن کو اس لیے محفوظ کیا گیا، کتاب اس کے بعد کوئی آنے والی ہی نہیں، اگر اس میں بھی تشکیک ہوگی تو انسان ہدایت کہاں سے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تم کہاں سے جا کے ہدایت لوگے؟ اور کوئی چشمہ ہدایت ہم نے رکھا ہی نہیں ہے، تو یہ آخری سا چشمہ ہدایت ہے، تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کی بھی حفاظت فرمائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ اب جب قرآن مجید کی حفاظت فرما لی گئی اور حضور علیہ السلام کی حفاظت فرما لی گئی تو امکان ختم ہو گیا کسی دوسرے نبی کا، اور ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ جب ضرورت ختم ہو گئی تو امکان بھی باقی نہ رہا۔ تیسری بات، باقی امتوں میں علماء راسخین اور اولیاء موجود ہوتے، لیکن ایک عرصے کے بعد علماء راسخین اور اولیاء کا وجود ختم ہو جاتا اور مکمل اندھیرا اور گمراہی پھیل جاتی۔ لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، قیامت تک علماء راسخین موجود رہیں گے، تا آ کے امام مہدی خاتم الاولیاء تشریف لائیں گے۔ اس لیے اس سلسلے کو باقی رکھا کہ انسان ہدایت سے محروم نہ رہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو چونکہ حضور کے بعد نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اولیاء کا تسلسل باقی رہا، علماء راسخین کا تسلسل رہا۔ پچھلی امتوں میں علماء راسخین اور اولیاء کا وجود ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے،
نئی کتاب اترنے والی ہے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی یہ دلیل کہ علماء اور صلحاء اور علماء راسخین اور اولیاء قیامت تک موجود رہیں گے، اور نہ قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، اور حضور کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کر دی۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فی نفس ہی اس کا امکان بھی نہیں، اور کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ کوئی کر سکتا ہے، اور وہ حضور نے خبر دی کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے جو مدعی ہوں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی، میں آخری نبی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس اصل کی ہی نقل آتی ہے، جس کی ضرورت ہو اس کی ہی نقل آتی ہے، لہٰذا نبوت انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جھوٹی عزت اور شہرت پانے کے لیے جو ہے وہ یہ ڈھونگ رچایا، اور اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما تھیں، اس حوالے سے ایک اہم بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر نبوت کا ادعا کیا، اور پھر ان کو اس دور کے اندر ہی جو ہے وہ مٹا کے رکھ دیا گیا، اور ان کے متبعین بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کے اسود انسی تک، اور وہاں سے لے کر آج تک کتنے لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا، لیکن کسی نبی کے متبعین، جھوٹے نبی کے متبعین ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے متبعین آج بھی موجود ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور لوگ ان کی عقیدت کے جال میں پھنسے، اور اس کے بعد جب وہ منطقی انجام کو پہنچا تو وہ کانٹ کی ہنڈیا بھی چوراہے کے ٹوٹ گئی، اور اس کے متبعین بھی چند سالوں کے اندر اپنا وجود ختم کر بیٹھے۔ لیکن ایک صدی سے زائد عرصہ بیت گیا ہے، مرزا کے جھوٹے متبعین آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی ایک تعداد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایران کا بہاء اللہ، اس کی بہائی تحریک بھی جاری ہے، اور اس کے متبعین بھی دنیا کے مختلف گوشوں کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے مدعیین نبوت تھے، وہ جب اپنے منطقی انجام بد تک پہنچے تو ان کے متبعین بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن یہ بدترین موت مرا، جتنی وحشتناک اور جتنی بدترین موت اس کی تھی، تو کوئی بھی سنجیدہ اور متین آدمی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اس کے متبعین آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ خواہش نفس کی بنیاد پر، کسی اور داعیے کی بنیاد پر اگر کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو جب وہ چلا گیا تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس کے متبعین بھی ساتھ جو ہے وہ دم توڑ گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے، ان دو لوگوں کا اعلان نبوت کرنا از خود نہیں تھا، بلکہ عالمی سازش کا نتیجہ تھا کہ ان کو کھڑا کیا تھا کچھ کاموں کے لیے۔ ایک بدماش نے یہ رپورٹ دی کہ اس امت کے اندر سے 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو یہ امت ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں ہیں جو دم توڑ گئیں تو پھر بعد سر بھی نہیں اٹھا سکی۔ بہت تحریکیں آپ پڑھیں، دنیا کی بہت ساری تہذیبیں ہیں، آج ساسانی تہذیب کے آثار بھی آپ کو نہیں ملتے، جبکہ 3150 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تخت و تاج کے مالک رہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ دنیا کے اوپر فرائین مصر کے باقیات بھی آپ کو نہیں ملتے، کہاں گئے خاقان اور کہاں گئے کیسر و کسرا؟ آج ان کی نہ تہذیب پائی جا رہی ہے، نہ ان کا تمدن موجود ہے۔ وہ تہذیبیں، کتنی زبانیں تھیں جنہوں نے عروج پایا، آج ان زبانوں کے رسم الخط بھی موجود نہیں ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ماہرین ہے، کوئی آثار قدیمہ ظاہر ہوں تو ان کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے، ہمیں بتایا جائے، تو وہ کچھ اندازہ بتاتے ہیں۔ آج عبرانی نہیں رہی،
آج سریانی نہیں رہی، دنیا کی یہ بڑی زبانیں مانی جاتی تھی، تہذیبوں کی اٹھان ہوئی، لیکن تہذیبیں مٹ گئی تو پھر نام اور نشان بھی باقی نہ رہا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں خون بہتا رہا، دنیا نے دیکھا کہ انسانی سروں سے مینار تعمیر کیا گیا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ دجلہ کا بند توڑا گیا تو 1.25 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں ہم نے تہخانوں سے اٹھائیں، لیکن کوئی کہتا نہیں تھا کہ اب مسلمان دوبارہ بھی اٹھیں گے۔ لیکن زمانے نے دیکھا کہ اسی بغداد میں دوبارہ آذانوں کی آواز سنائی دی۔ اقبال کہنے لگا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹھان ہوئی، وہ توانائی ملی، وہ طاقت ملی، وہ زور پیدا ہوا، تو مٹتی ہوئی تہذیبوں کو دوبارہ اٹھان نہیں ملا کرتی۔ دنیا کے اوپر ایسی کتنی تہذیبوں کے تذکرے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بعد میں ان کا نشان بھی نہیں ملا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام کو کہاں کہاں نہیں مٹایا گیا، لیکن اس دبی ہوئی راکھ کے اندر چنگاری بجھنے نہیں پاتی، اور پھر یہ شعلہ جوالہ بن جاتی ہے اور امت اپنے قدموں پہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ ان کو مٹا دیا گیا، ان کی خاک بھی ہواؤں میں اڑا دی گئی، لیکن یہ اٹھتے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ میدان عمل میں پھر موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی توانائی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ ایک چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے، دوسری چیز جہاد ہے، تیسری چیز حج ہے، اور چوتھی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کو زندہ رکھتی ہیں اور اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ ان کو کاٹ دو، ان کی بوٹیاں نوچ لو، ان کے بازو توڑ کے ان کو چراہوں میں پھینک کے اوپر سے ٹینک گزارو، ان کے گلے چیرو، ان کو گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے اذیتیں دو، ابو غریب کی جیل کے اندر ان کو ستاؤ، ان کو دکھ دو، ان کو جو ہے وہ جانوروں کے پیچھے باندھ کر کے روندو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، جو کر سکتے ہو کرو، جو ستم آزما سکتے ہو آزماؤ، ان کی بوٹیاں نوچو، ان کو چراہوں میں لٹکاؤ۔ لیکن یہ مرے ہوئے بھی پھر اٹھ کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پھر جان اور قوت توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر وہ وجہ کون سی ہے کہ یہ امت مرتی نہیں، یہ امت کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ 4 چیزیں اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ جب کسی بھی ملت، کسی بھی قوم کی تھیوری زندہ رہتی ہے، نظریہ زندہ رہتا ہے، تو قوم کبھی مرا نہیں کرتا۔ جب بھی پریکٹیکل کریں گے تو اسی کے مطابق آئے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ یہ امت جب جڑی رہے گی تو اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا گر سیکھ لے۔ یہ امت واحدہ تبھی بنے گی جب قرآن کے ساتھ جڑے گی، اور یہ امت زندہ امت تبھی بنے گی جب قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو تم تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور وہاں جو لفظ ارشاد فرمائے ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے زمین کی لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اچھی طرح تھام لو۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں کبھی بھی گمراہ نہیں۔ یہ تمہاری زندگی کی دلیل بن جائے گی۔ اس قرآن سے تمہیں حیات نو ملے گی، قرآن تمہیں اٹھان دے گا، قرآن تمہیں زندگی بخشے گا۔ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ نور بانٹتا ہے۔ بلکہ اقبال نے تو اپنی قوم سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بطور رسم اس قرآن کو اپنا لیا، اور آج تمہارا یہ حال ہے۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔
بڑا سخت لہجہ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اب لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن، تمہاری پستی زبوحالی ذلت نکبت رسوائی کا سبب کہ تم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا، اگر اس کتاب سے جڑے رہتے تو کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوتے۔ ہمارا کتاب سے ربط ٹوٹ گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن امیر، اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنس گیا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ با آیاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری، تجھے اس کی آیتوں سے صرف اتنا کام رہ گیا ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو پڑھوں اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہو۔ قدم قدم پہ زندگی دیتی ہے، حرف حرف حیات آفرین۔ اس کتاب سے یہ امت جڑتی ہے تو پھر امت بلند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ایک تو کتاب ہے، دوسری بات اس امت کو دور کیا جائے جہاد سے۔ جہاد ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ آج کی تاریخ میں تو جہاد کا نام لینا بھی جرم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے۔ ہمیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ حضور کا وصال ہوتا ہے تو حضور کے گھر سے درہم و دینار نہیں نکلتے، تلواریں نکلتی، زرہیں اور نیزے نکلتے ہیں۔ دنیا کو بتایا پیغمبر رحمت کی زندگی کیا ہے۔ حضور نے اعلان نبوت کے بعد صرف 23 سال کے اندر، اور اس میں بھی پہلے 13 سال آپ نکال دیجئے مکہ المکرمہ میں جو گزارے، جو آخری 10 سال حضور نے مدینے میں گزارے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی، 27 جنگیں حضور نے لڑی، اور حضور کے حکم کے ساتھ جو غزوات ہوئے ہیں، جو سرایہ ہوئے ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو یہ میرے حضور کی زندگی ہے، یہ حضور کے شب و روز ہے۔ تو یہ ذروۃ الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی ہے، کوہان کی بلندی ہے۔ اس لیے دوسری چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ یہ ہاتھ ہتھیلی پہ جان رکھ کے سرے بازار سودا کرنے جان کا آ جاتا ہے، جو مرنے آ جاتا ہے پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو دوسری چیز اس امت کو جو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے، اور تیسری چیز اس امت کو جو مرنے نہیں دیتی وہ حج ہے۔ یہ امت کا ایک نظم ہے، محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے جس میں محلے کے تمام لوگ جڑتے ہیں۔ یہ گلی اور محلے کی سطح کے اوپر ہماری وحدت کی ایک علامت ہے۔ شہر کی سطح پر اور علاقے کی سطح پر جمعۃ المبارک کا 8 دن کے بعد اجتماع ہے، یہ اس سے بڑا سائز ہے۔ اور شہر کی سطح پر عید کا اجتماع ہے، 2 عیدیں ہیں جس میں پورا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر حج کا اجتماع ہے۔ گلی سے لے کر عالمی سطح پر مسلمانوں کا ایک نظم موجود ہے، اور حج میں خطبہ رکھا گیا ہے، اور وہ خطبہ آنے والے پورے سال کا لاحِ عمل ہوگا۔ امام حج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ٹیمیں پورا سال تجزیہ کریں اور امت کے حالات کو معلوم کریں، پھر اس کا حل ڈھونڈیں، اور وہ حل وضع کر کے پوری دنیا کے جو نمائندے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیں، ان کے کانوں میں ڈالیں، ان کے دل میں راسخ کرے کہ جاؤ تمہارا یہ ہوم ورک ہے، حج پہ آئے تھے اور یہ کام لے کے جاؤ، اور جن جن کو ملو ان کو یہ پیغام اور میسج پہنچاؤ تاکہ پوری دنیا وحدت کی بنیاد پر اپنے ہوم ورک کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور امت صحیح معنوں میں امت بن جائے۔ یہ مقصد تھا حج کا، لیکن یہ مقصد بھی کسی ذریعے سے ہم سے چھین لے گیا، اور خطبہ حج
ان موضوعات پہ رہا ہی نہ، وہ چند رسمی جملے رہ گئے۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور حج اپنی مقصدیت ہونے لگا، تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ جو بھی آتا ہے کھجوریں دیتا ہے، زمزم دیتا ہے، وہاں سے کوئی نور نہیں لے کر آئے، وہاں سے تم کوئی پیغام نہیں لے کر آئے، وہاں سے تم میسج نہیں لے کر آئے جس کو پوری دنیا پہ چھڑک دینا تھا اور پوری امت کی اٹھان ہو جاتی۔ تو حج امت کو کھڑا کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جہاد کے خاتمے کے لیے ہندوستان کے اندر، چونکہ ہندوستان میں انہوں نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ دوبارہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لہٰذا مرزا قادیانی کو یہاں اس لیے کھڑا کیا گیا اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تو نے یہ کام کرنا، تیری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، تجھے ہم جو تنخواہ دیتے ہیں اسی کام کی۔ اور وہ خود کہتا ہے، اس کا حوالہ تو بھٹی صاحب دیں گے، کہ میں نے جہاد کی منسوخیت پر جو کتابیں لکھی ہیں، جو لٹریچر لکھا ہے، اگر اقطار عالم میں اس کو پھیلا دیا جائے تو 50 الماریاں جو ہیں وہ بھر جائیں، اتنا لٹریچر میں نے اس موضوع کے اوپر لکھا ہے، اور اطراف و اکناف عالم کے اندر میں نے اس کو پھیلایا ہے۔ اتنا لٹریچر اس نے حج کے لیے، اور جو بہاؤاللہ تھا اس کو انہوں نے دیا ٹارگٹ یہ کہ تم نے حج کی منسوخی کی بات کرنی ہے، اور اس نے وہاں ہی کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا لیا اور مختلف جگہوں پہ کہ اتنا جو سفر کر کے جاتے تو اس کی گرد گھوم لو۔ تو یہ دو لوگ اس لیے کھڑے کیے گئے تھے، اور جنہوں نے کھڑے کیے تھے ان کے اہداف تو وہی تھے، تو یہ مر کے مٹی میں بھی مل گئے اور ان کی خاک بھی باقی نہ رہی، لیکن وہ تو آج بھی فنڈنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ امت سے جہاد بھی ختم ہو جائے اور امت سے حج کی مرکزیت بھی ختم ہو جائے، اور چوتھا ہدف جو ان کا وہ عشق رسول ہے کہ ان کے سینے حب رسول سے خالی ہو جائے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی۔ ہر وہ چیز، یہ میں علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی باریک چیز ہے لیکن اس پر ذرا غور کیجئے، ہر وہ چیز جو رسول اللہ سے جوڑتی تھی، ہر وہ چیز جو رسول کریم سے جوڑتی تھی، بطور عقیدہ اس کی نفی کی گئی۔ یہ بات آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتا ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی حضور سے جڑتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ میرا نبی زندہ و پائندہ ہے تو بندہ حضور سے جڑتا ہے۔ میرا نبی میرے دل کی حالت کو جانتا ہے تو پھر بندہ حضور سے جڑتا ہے۔ میرا نبی مختار ہے، عطا کر سکتا ہے تو بندے کو ضرورت پڑتی ہے، بندہ نبی سے جڑتا ہے۔ تو وہ ہر عقیدہ جو نبی سے جوڑنے کا ذریعہ تھا اس کی نفی کی گئی۔ اور آپ غور کیجئے، علماء موجود ہیں، امت کے اندر جو کلامی اختلافات تھے وہ حضور کی ذات پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ معتزلہ کے ساتھ ہمارے اختلاف خلق قرآن کے مسئلے میں تھے۔ ہمارے اختلاف جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے اس موضوع پہ تھے۔ ہمارا اختلاف جو ہے وہ مرجیہ کے ساتھ، اندیا کے ساتھ، لا ادریہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ دیگر موضوعات پہ تھا۔ حرام کیا رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، ان موضوعات پہ ہمارے اختلافات تھے۔ یعنی یہ فقہی اور کلامی اختلاف ان موضوعات پر تھے۔ لیکن حضور کے حوالے سے اختلاف کب شروع ہوئے؟ جب انگریز کے ناپاک قدم، جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی سازش کی گئی تو نیا عقیدہ گھڑنے کی بنیادیں رکھی گئی۔ اور میرے اس جملے پہ غور کیجئے، اولو من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ۔ امام نبہانی نے لکھا ہے سب سے پہلا شخص جس نے ندائے یا رسول اللہ کا انکار کیا، توسل اور استغاثے کا انکار کیا، وہ ابن تیمیہ۔ امت میں اس سے قبل اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا، لوگ جھولیاں پھیلا کے حضور سے مانگا کر۔ یہ بات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ بہت موضوعات پہ اختلاف ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے امت میں اس موضوع پہ تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور زندہ ہے۔
تو آج اس پہ بھی اختلاف موجود ہے۔ تو یہ سارے اختلاف، یعنی ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا تھا وہاں بیریئر رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کا حضور سے ربط کمزور ہو۔ اقبال نے چیخ چیخ کے کہا تھا، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے، اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم سے جدا کر دیا ہے۔ تو جب یہ باتیں کہی گئی، اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو اقبال کا وہ شعر کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جاتے ہیں سارا دین ہی سے، اور اگر یہ نصیب نہیں ہوا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کے ابو لہب ہی۔ تو عشق رسول کی دولت سینوں سے کس طرح کھینچی جائے اور حضور کی ذات کو وجہ نزا بنا دیا جائے۔ حضور اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ حضور کی ذات پہ مناظرے ہوں، حضور تو اس لیے آئے تھے کہ حضور کے نام پہ جانیں فدا ہوں، حضور تو اس لیے آئے تھے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے۔ کتنی بدبختی ہوگی اس اولاد کی جو چوراہے میں بیٹھ کے اپنی ماں کی بابت جو ہے وہ تنازع کر رہے ہوں گے، اور کتنی بدبخت ہوگا وہ استاد کہ جس کے شاگرد چوراہے میں بیٹھ کے اس کا علم تول رہے ہوں گے۔ وہ امت کتنی بدبخت ہے جو اپنے نبی کے علم کو تول رہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چود ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا۔ تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ سینے سے عشق رسول کی دولت چھیننے کے لیے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ ایک سازش کی گئی، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ حضور کے جمال سے دور ہٹایا گیا، حضور کی دہلیز سے دور ہٹانے کی سازش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں پہ رحمتیں نازل کرے جنہوں نے عشق رسول کے چراغ بھی روشن کی، اور جس نے امت کو بتایا کہ قبر میں یہی چراغ لے کے جانا ہے، روشنی اسی چراغ سے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ سازش تھی جہاد کو ختم کرنے کے لیے، بہاءاللہ کو کھڑا کرنے کی، جو ہے وہ حج کو، اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی۔ وہ ہدف ان کے موجود ہیں، مقاصد وہیں کھڑے ہیں، اس لیے مرزا چلا بھی گیا ہے تو اس کے متبعین کو کھڑا کیا گیا ہے، ان کو نیشنلٹیاں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو اعزاز و تکریم بھی دی جا رہی ہے، ان کو عزت بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی پیروی بھی اور ان کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور ان کا مقصد اس سے امت میں رخنہ اندازی کرنی تھی۔ لیکن اس امت کو بچا لیا پیر مہر علی شاہ نے، اس امت کو بچا لیا جو ہے وہ امیر ملت علیہ رحمہ نے، اس امت کو بچا لیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، اور اس امت کو بچا لیا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، اس ملت کو بچا لیا علامہ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی نے، جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ختم نبوت کے لیے، اور ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے، اور کیا قربانیوں کی انوکھی داستانیں تھیں۔ 53 کی تحریک ختم نبوت ہو یا 74 کی تحریک ختم نبوت ہو، اللہ اکبر، 10,000 لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور وہ کتنی جرت اور کتنی دل آویز کہانیاں ہیں، جرت آمیز اور دل آویز کہانیاں ہیں کہ مائیں اکلوتے بیٹے لے کر حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے اس ملک کو یہ احساس دیا کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ اس فطرت فرقہ خبیثہ کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا، اور اس مسلمان سرخرو ہوئے۔ آج ہم جو ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی، حضور کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔
ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہمارا قانون، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ اس کی تعلیم اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مڑ بلوچاں کا میں نے بچپن سے نام ہی سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن آج جو ہے وہ محترم بھٹی صاحب کی وساطت سے آپ کے اس شہر میں، آپ کی اس بستی میں، آپ کے اس قصبے میں، علاقے میں آنا نصیب ہوا، آپ کے جذبوں کا، آپ کی محبتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی خاص رحمتوں سے آپ سب کو مالا مال کرے۔ اقبال کے اس کلام، اقبال کے اس شعر سے ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور بات اقبال کی آ گئی تو میں چلو اقبال کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج یہ بات کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے اپنے جو ہے وہ مخصوص مفادات کے لیے کہ ہم، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ جذباتی لوگوں کا کام ہے، لہٰذا ہم پڑھے لکھے ہمارا کیا کام ہے، اور وہ جو ہے وہ ختم نبوت کے باغیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، جبکہ ان کا معاملہ عام کافروں کا معاملہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجلس میں مدعو تھے، اور وہاں اس زمانے کا ایک معروف قادیانی آیا ہوا تھا، اور علامہ اقبال جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ موجود ہے تو انہی قدموں پہ واپس پلٹے، تو کہا کہ حضرت تشریف رکھیے۔ فرمایا اقبال گناہگار ضرور ہے لیکن غیرت والا ہے، حضور کے نام پہ غیرت رکھتا ہے۔ میں نہیں گوارا کرتا جہاں حضور کی ختم نبوت کا منکر اور گستاخ بیٹھا ہو، وہ اسی مجلس میں اقبال بھی بیٹھا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال کو اقبال بنایا ہی اس غیرت عشق رسول نے، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے شاعر آئے، بلکہ میں اگر کہوں کتنے نقاد ہیں جو غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، اور غالب جس موضوع پہ بھی آتا ہے غالب غالب ہی رہتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا، غالب تو غالب ہے۔ اور جب وہ بات کرتا ہے جو بھی نقشہ کھینچے، ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ غالب تو غالب ہے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، چاہتے ہو خوبروؤں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ غالب کا انداز دیکھیے، لوگوں نے غالب کو بڑا شاعر مانا ہے، لیکن آج غالب کو صرف ادب کے طالب علم جانتے ہیں۔ اقبال کی تصویر سر سینے پہ سجی ہوئی ہے، تو یہ اس کے شعروں کا کمال نہیں، یہ محمد عربی کی نسبت اور غیرت عشق رسول کا کمال ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو غیرت عشق رسول اقبال کو اقبال بناتی ہے، اور اقبال کو یہ عزت اور مرتبہ دیتی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی غیرت نبی کے نام کی غیرت ہے۔ سب سے بڑی غیرت بیٹی کی غیرت سے زیادہ، بہن کی غیرت سے زیادہ، ماں اور باپ کی غیرت سے زیادہ نبی کے نام کی غیرت ہے۔ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں محمد عربی کے نالین کے ساتھ لگے ہوئے خاک کے ذروں پہ قربان، یہ ہماری غیرت عشق رسول ہے۔ اس لیے اقبال کے اس شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔